بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر قسم کا آرام ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں جس سے وہ آسانی کے ساتھ اپنی اور اپنی فیملی کی خواہشیں پوری کر سکے۔ ہم سب اس کے لیے کوئی فارمولہ یا کوئی ایسی ٹیکنیکس جاننا چاہتے ہیں جو ہمیں کم سے کم محنت کے ساتھ کامیابی کے راستے پر چلنا سکھا دے، تاکہ ہم بھی اپنے آئیڈیل لوگوں کی طرح کامیاب اور امیر بن سکیں۔ یاد رکھیے کہ کامیابی کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے راستے اور ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا جائے۔ یہ چیز آپ اپنے پاس موجود کامیاب لوگوں کو دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں اور بڑے لوگوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھ کے بھی۔ ہم اپنی ویڈیوز میں بعض زندگی بدلنے والی کتابوں سے حاصل ہونے والی باتیں اس لیے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اگر آپ کے پاس وہ کتابیں پڑھنے کا وقت نہ بھی ہو تو بھی آپ صرف ہماری ویڈیوز کے ذریعے اس میں سے اہم باتیں سیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے The Courage to be Disliked۔ بہت مشہور کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر کیسے کامیاب انسان بنا جا سکتا ہے۔ جو گر یہ کتاب سکھاتی ہے وہ آسانی سے سیکھے جا سکتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں ان پر عمل کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں۔ یہ گر سیکھ کر آپ مزید پر اعتماد اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو آئیے اب دیر کیے بغیر جائزہ لیتے ہیں ان قیمتی باتوں کا جو ہمیں اس کتاب سے حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنی خوشی کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے پر ڈپینڈ نہیں کرنا۔ عام طور پر ہم لوگ اپنے گھر یا دفتر کے حالات یا کسی کی منفی بات کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہمارے سماجی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بلکہ اس کا اثر ہماری صحت پر بھی پڑتا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آسان حل ہے۔ دوسروں کی باتوں کی ٹینشن لینے کی بجائے آپ کو خوشی اپنے اندر تلاش کرنی ہے۔ ایسے کام کرنے ہیں اور ایسے لوگوں میں وقت گزارنا ہے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اپنی زندگی کے لانگ ٹرم گولز اور ٹارگٹس پر نظر رکھنی ہے۔ اس سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جب زندگی میں اتنا کچھ اچھا چل رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر پریشان ہونے کا کیا فائدہ۔ اللہ کی طرف سے دی گئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اپنی سوچ کو منفی چیزوں سے ہٹا لیا کریں۔ نمبر 2، اس بات سے نہ گھبرائیں کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ ہمیں پسند کریں، لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہیں۔ لوگوں کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور چیزوں کو دیکھنے کا اپنا انداز۔ پھر کئی لوگ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں۔ کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو دل سے آپ کو پسند کرتے ہوں اور بہت ہی کم اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کے کام کی تعریف کریں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر دوسروں سے توقعات کم رکھنی چاہیے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھ کے اچھا کام کرتے چلے جانا ہے اور دوسروں کی رائے کی زیادہ پرواہ اس وقت کرنی ہے جب وہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہو جو یا تو آپ کے بہت نزدیکی ہوں یا پھر آپ کے باس۔ دوسروں کی منفی باتوں کو زیادہ اہمیت دینے سے سر درد کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کسی طرف سے مثبت تنقید ہو تو خود کو ٹھیک کر لیں اور اگر لگے کہ کوئی بے جا تنقید کر رہا ہے تو اسے نظر انداز کریں۔ نمبر 3، کمیونیکیشن۔ زیادہ تر لوگ اچھے طریقے سے سمجھا کر بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام بھی درست طریقے سے نہیں کر پاتے اور دوسروں سے تعلقات بھی خراب کر لیتے ہیں۔ کمیونیکیشن کو اردو میں ابلاغ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب نہ صرف بات کرنا ہے بلکہ اسے اس انداز میں کرنا ہے کہ وہ دوسروں کی عقل کے مطابق ہو تاکہ وہ اسے سمجھ بھی سکیں۔ اگر وہ نہیں سمجھ پاتے تو ابلاغ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اچھی کمیونیکیشن کے لیے یہ لازم ہے کہ دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے اور اس کے نقطہ نظر کو سمجھا جائے۔ یقین کریں کہ اگر آپ صرف یہ گر سیکھ گئے تو زندگی کی آدھی پریشانی اور مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ نمبر 4، خود کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ ہر شخص میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنی خامیوں یا کوتاہیوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت رویہ رکھنے لگتے ہیں جو کہ درست نہیں۔
اس سے آپ کے اعتماد میں کمی آتی ہے اور آپ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں اور کوتاہیوں کا جتنا بہتر پتہ ہوگا، اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ دوسروں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ نمبر 5، جو کام آپ کریں اس کی اونرشپ لیں۔ دوسروں پر الزام لگانا یا بہانے بنانا آسان ہے، لیکن آپ اس وقت تک صحیح معنوں میں کامیابی اور ترقی کی سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتے جب تک اپنے کیے ہوئے کاموں اور فیصلوں کی ذمہ داری خود نہ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ غلط ہیں تو بہانے تراشنے کے بجائے مان لیں اور آئندہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ اپنے تجربات سے مسلسل سیکھتے رہیں گے۔ یہ عادت آپ کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لانے کا سبب بنے گی۔ نمبر 6، خوف کی وجہ سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ خوف کو خود پر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ اس کی وجہ سے آپ زندگی میں آنے والی اپرچونٹیز سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ خوف میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت کا مثبت استعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسے اپنے آپ کو کسی امتحان کے لیے بہتر طور پر تیار کرنا یا اپنی سکلز کو بہتر کرنا، لیکن خوف کو اپنے اوپر کنٹرول کسی صورت نہ کرنے دیں۔ یہ آپ کو رسک لینے سے روکے گا اور آپ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کامیابی کے حصول کے لیے سب کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور نئی چیزوں کو ٹرائی کرنا پڑتا ہے، لیکن خوف کی وجہ سے اگر آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے سے گھبرائیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو وہ مواقع نہیں مل سکیں گے جن سے صرف رسک لینے والے افراد ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ خوف کو اپنی طاقت بنائیں اور مشکلات کا کامیابی سے مقابلہ کرتے چلے جائیں۔ نمبر 7، لوگوں کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کریں اور انہیں برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ مضبوط مثبت رشتے ایک خوشگوار اور مکمل زندگی کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے اچھے دوست، شریک حیات، بہن بھائی، بچے شامل ہیں۔ ان بہت نزدیکی رشتوں میں ایمانداری کے ساتھ کھل کے بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح کسی بھی غلطی کی صورت میں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ رشتے میں دراڑ نہ آنے پائے۔ کسی بھی جھگڑے کی صورت میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسے طول پکڑنے سے روکا جائے، ورنہ چھوٹے چھوٹے مسئلے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتے جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب حالات کو نارمل کرنے کی کوئی صورت نہیں بچتی۔ نمبر 8، زندگی میں مقصد اور معنی تلاش کریں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو بغیر مقصد اور ٹیلنٹ کے پیدا نہیں کیا۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ چھپا ہے جسے وہ محنت اور پریکٹس سے نکھار کر زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا میں اپنا نام بنا سکتا ہے۔ مقصد کا احساس ہونا آپ کی زندگی کو سمت دے سکتا ہے اور آپ کو خود اعتمادی کا احساس دلا سکتا ہے۔ مقصد اور ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس چیز یا کن چیزوں کا شوق ہے۔ ان کو آپ ہابی کے طور پر شروع کر سکتے ہیں یا اگر موقع ملے تو اپنا پیشہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو دنیا میں اپنی افادیت کا احساس ہوگا اور آپ اپنے ماحول سے بہتر انداز میں جڑے رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھے چند اہم سبق جو ہمیں کریج ٹو بی ڈسلائٹڈ کتاب سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بدلو زندگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی زندگی بدلنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔